بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على السيد المطهر والإمام المزفر والشجاع الغزنفر بشبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزين الإمام الوسيع الحاكم بنص الجليل المخلص السفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الثالب نقطة دائرة المقالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد قر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عاد إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات سورہ بقرہ کی 152ویں آیت ہے. اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا شکر کرتے رہو اور ہرگز کفر نہ کرنا. یہ پروردگار عالم کی ایک سنت ہے. یہ پروردگار نے کہا کہ جو میری یاد کو باقی رکھے گا میں اس کی یاد کو باقی رکھوں گا. اس لیے کہ ذکر سے مراد زبانی ذکر نہیں ہے, یہاں یاد کے معنی میں ہے, یعنی اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد رکھو. اللہ کا ذکر کرو نہیں, اللہ کو یاد رکھو. زبان سے ہی نہیں, انسان جب کھاتا ہے اللہ کو یاد رکھو, جب انسان کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھو, جب معاملہ کر رہا ہے دنیا میں تو اللہ کو یاد رکھو. جب انسان اس قاعدے کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا, اللہ کو یاد رکھنا شروع کرے گا, اب انسان کی زندگی میں سوائے عبادت اور اطاعت کے کچھ نظر نہیں آئے گا. جب انسان اللہ کو یاد رکھنے لگے گا, جب بستر پر جائے گا تو اللہ کو یاد رکھے گا. عزیزان گرامی,
یہ سنت الہی ہے کہ جس نے بھی اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے وعدہ کیا میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا، میں تمہاری یاد کو برقرار رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ فرش ادا بچھ رہی ہے، یہ ذکر حسین ہو رہا ہے، ہر کسی کے دل میں تڑپ ہے کہ ہم آج کربلا پہنچ جائیں۔ یہ سب اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ اہل بیت نے اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کی یاد کو برقرار کیا، اس لیے اہل بیت کا ذکر اب اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اس لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور عبادت آپ جانتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو پیغمبر نے کہا علی کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، علی کا ذکر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر کو باقی رکھتا ہے ان کا ذکر بھی ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ انہیں یاد رکھیں۔ اس لیے جو یہ مجالس کا اثر ہے، یہ مجالس کا ثواب بتایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو باقی رکھا۔ اب اللہ نے کہا جو ان کی یاد کو باقی رکھے گا اللہ انہیں اجر عطا کرے گا، جو ان کی یاد کو باقی رکھے گا۔ آج حج ابراہیمی کس لیے ہے؟ حج ابراہیمی یہی بتانے کے لیے ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی، ایثار کیا، اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھ دیا، تو اللہ نے تا قیامت تک حج واجب رکھ کے ہر مسلمان پر لازم کر دیا تاکہ ابراہیم کی سنتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ اولیاء کو یاد رکھنے کے لیے عبادتیں رکھتا ہے، ورنہ اللہ ہمارے عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی عبادت جب ہی ہوتی ہے کہ جب انسان ولی اللہ کی عبادت کرنے لگے، ولی اللہ کی اطاعت کرنے لگے، جو اللہ کا ولی۔ اس لیے اہل بیت نے کہا ہے کہ جو ہماری ولایت رکھتا اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے، جو ہماری ولایت کو رکھیں گے۔ جو اہل بیت کی ولایت کو نہیں رکھتا اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے شرط رکھا ہے کہ جو اولیاء ہیں ان میں اپنے آپ کو محو کر دو، ان کی محبت اپنے دل میں بسا دو۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس کا عنوان جو رکھا گیا ہے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علیہ السلام، کہ آپ کے مختصراً فضائل بیان ہو اور آپ کے مصائب ہو۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں قمر بنی ہاشم کی جو سب سے بہترین فضیلت تھی، جو بہترین صفت تھی، جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے، یعنی صاحب بصیرت تھے، بابصیرت تھے۔ اور بصیرت کہتے ہیں سمجھ کو، انڈرسٹینڈنگ کو، یہ ہے بصیرت۔ کہ سب سے پہلی صفت چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ ہمارے بنی ہاشم میں سب سے پہلی صفت جو بہترین صفت تھی وہ تھی نافذ البصیرہ، اور دوسری صفت صلب الایمان، یعنی بڑا محکم ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا، مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ اور آپ دیکھیں قمر بنی ہاشم کا جو یہ ایمان تھا، یہ پختگی تھی، یہ کیسے تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو محو کر دیا اطاعت اور فرما برداری ہے ابو عبداللہ حسین صلوات آپ محمد یہ حضرت عباس کی زندگی میں آپ دیکھیں اطاعت حسین اور محبت حسین، یہ تھی کہ عباس کی یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا کہ امام وقت کے اتنے مطیع ہو جاؤ، امام وقت عاشق ہو جاؤ۔
آپ دیکھیں حضرت عباس سے آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ جب مولا حسین مکے سے روانہ ہو رہے ہیں عباس نے کبھی اپنے بھائی کو کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کی. دوسرے بھائیوں نے نصیحت کی، آپ کو روکنے کی کوشش کی، اس لیے کہ حضرت عباس جو تھے، جو عبداللہ ابن عباس جو چچا تھے، اور اس کے بعد آپ کے بھائی محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، ان سب نے مولا حسین کو روکنے کی کوشش کی ہے. کہا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے کا انتخاب نہ کریں، کوفی بھروسے کے لائق نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ان کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، مطابق تھا، مگر انہیں امام وقت کو نصیحت نہیں کرنا چاہیے تھا. عباس نے کبھی کوئی نصیحت نہیں کی، سب مان و تعادل رہے، ہمیشہ مولا کے اشاروں کو سمجھتے تھے. حضرت عباس اشاروں کو، یہ آپ کی بصیرت تھی کہ آپ نے کبھی مولا کے قیام پر، آپ کی حرکت پر کبھی کوئی سوال نہیں کیا، ہمیشہ مطیع اور فرما بردار تھے. یہ آپ کی سب سے پہلی فضیلت مجھے امام نے بیان کیا. صلب الایمان، ایک ایمان اتنا پختہ تھا، ایمان، اور نافذ البصیرہ، اور صاحب بصیرت تھے. وہ جانتے تھے کہ ایک چاہنے والے کو کیسے ہونا چاہیے، ایک امام کے ماننے والے کو کیسے مطیع ہونا چاہیے. بصیرت بڑی، سمجھدار، اس قدر آپ دیکھیں کہ انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے، اپنے وقت کو پہچاننا چاہیے، اپنے زمانے کو پہچاننا چاہیے. یہ ہے انسان میں بصیرت. ایک شخص آ کر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آ کر سوال کرتا ہے، جنگ جمل ہے، آ کر کہتا ہے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کس طرف ہے. دونوں جانب مسلمان ہیں، دونوں جانب اصحاب رسول ہے، دونوں جانب چہرے شناختہ شدہ ہے، شخصیتیں ہیں، پرسنالٹیز ہے. مولا میں کیسے حق کو پہچانوں، کون حق پر ہے؟ مولا نے کہا کہ تو جو غلطی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو چہروں سے حق پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے جا کر حق کو پہچان، حق کی شناخت کر، اس کے بعد اس معیار پر شخصیتوں کو پہچاننا، اس معیار پر شخصیتوں کو پہچاننا، جو اس معیار پر اترتے ہیں سمجھ لینا یہ حق ہے. مولا کائنات نے ایک فارمولا بتایا، ایک قانون بتایا تھا قیامت تک. اگر مولا چاہتے تو اس سے یہ کہہ دیتے کہ ارے تو پریشان کیوں ہے، کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، بات ختم ہو جائے. مگر مولا نے حدیث رسول کو پیش نہیں کیا، فارمولا دیا، کرائٹیریا دیا، تا قیامت تک حق والوں کو اس کرائٹیریا پر پہچانے، اس قانون پر پہچانے، اس اصول پر پہچانے کہ دیکھو اس اصول پر جو اترتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جو اس اصول پر نہیں ہوتا وہ حق پر نہیں ہوتا. کبھی چہروں کو دیکھ کر، پرسنالٹیز کو دیکھ کر حق نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ ہے بصیرت. حضرت عباس یہ بصیرت رکھتے تھے، نافذ البصیرہ. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ کا نافذ البصیرہ ہونا یہ ہے کہ آپ اس قدر جنگ میں مہارت رکھتے تھے، آپ کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی تھی کہ ایک شخص جو کربلا میں آیا تھا، جو نیزے مارنے والا تھا، جس کا نام تھا معارف، عرب کا مشہور نیزے مارنے والا شخص تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ ایک مرتبہ اپنے شکار کو دیکھ لیتا، وہ اس کے اندر آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی. کربلا میں قمر بنی ہاشم کے مقابلے میں آیا اور عباس پر اس نے نیزہ پھینکا. عباس نے اس کے نیزے کو آتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اسی کے نیزے سے اسی کے سینے پہ ہاتھ نے مارا. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
کے نیزے سے اسی کو جہنم حاصل کیا. یہ تھے ہمارے بنی ہاشم کی شجاعت کہ ہمیشہ مطیع رہے اپنے امام کے، اپنے ولی وقت کے مطیع رہے. یہ کرامت ہے. اور آپ کی علمی مقام کی فضیلت آپ کو بیان کرتا چلوں کہ آپ کا علم وہ مقام تھا کہ جب آپ کا سن 5 سال کا ہے، مولا نے کہا عباس سے کہ عباس ایک کہو. عباس نے کہا ایک. پھر کہا 2 کہو. عباس نے کہا جب ایک کہہ چکا وہ 2 نہیں مانوں گا، میرا خدا ایک کا ماننے والا ہوں. ذاکرامی یہ آپ کا علم کا معال تھا کہ ایک شخص آ کر ایک عالم دین سے سوال کر کہ جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا یا قمر بنی ہاشم تھا. یہ اعتبار سے وہ عالم دین سوچنے لگے جناب سلمان فارسی کا 10 درجے کا ایمان بتایا گیا ہے. جناب سلمان فارسی کو رسول خدا نے مولا کائنات کے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کسی اور کو بیان کر دیا جائے وہ علی کو خدا مان لے گا. ایسے فضائل فقط سلمان کو بتائے، کسی اور کو نہیں بتائے. ایسے فضیلتیں کہ اگر میں بتا دوں علی کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو تبرک کے طور پر لے جائیں گے. پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی فضیلتیں جناب سلمان فارسی کو جو بتائی گئی تھی، آپ کا وہ علم کا وہاں وہ مرتبہ. ایک مرتبہ نے کہا کہ یقیناً جناب سلمان فارسی کا علمی مقام بلند ہے. ایک مرتبہ گھر گئے، گھر جا کر سو گئے. جیسے ہی سوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کرسی پر عمر بنی ہاشم تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے. اس نے کہا مجھ سے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عباس کا علم اور میرا علم، ارے میں عباس کے در کا شاگرد ہوں، میں عباس کے در کا شاگرد ہوں. جناب سلمان فارسی نے آ کر اسے کہا کہ قمر بنی ہاشم کچھ کم نہیں ہے، کہ آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ فضل ہے، اس لیے آپ کو ابو الفضل لقب ملا ہے. ابو الفضل صاحب فضیلت، یہ عظمتیں ہیں جناب قمر بنی ہاشم کی فضائل ہے. ذاکرامی جب چوتھے امام سے اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیں کہ حضرت عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن پر کیوں باندھا گیا؟ ہر سر نیزے پہ بلند ہوتا، کیوں عباس کا سر گلے کی گردن میں کیوں باندھا گیا؟ چوتھے امام رونے لگے، گریہ کرنے لگے. اس لیے آپ نے فرمایا اس لیے عباس کا سر گھوڑے کی گردن پر باندھا گیا تھا کہ جب بھی نیزے پہ سوار ہوتا وہ سر جب جناب زینب کے کھلے ہوئے بالوں پر نظر پڑتی وہ سر زمین میں گر جاتا، وہ سر زمین پہ گر جاتا. کئی مرتبہ عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کرنے کی کوشش کی گئی مگر عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہو سکا. آخرکار عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن پر باندھ دیا گیا. آپ جانتے ہیں نا گھوڑا جب چلتا ہے تو اس کے پیر جب سامنے کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کی گردن میں جو سر لگا ہوا تھا وہ سر پر یہ گھوڑے کے قدم لگتے تھے. اب آپ سوچے عباس کے شہید ہونے کے بعد بھی عباس پر کتنے زخم پڑتے رہے. عزیزان گرامی جب بشیر مدینے میں آیا اور آ کر یہ خبر دینے لگا کہ کربلا میں حسین مارے گئے، ٹوٹا ہوا قافلہ واپس آیا، جب یہ کہہ رہا تھا تو مسجد میں ایک مرتبہ جو مجمع تھا وہ مجمع ہٹنے لگا. ایک مرتبہ ایک جلیل القدر بی بی آگے آئی. بشیر نے دیکھا کہ یہ جناب ام البنین ہے، عباس کی ماں ہے. وہ قریب آنے لگی، قریب آنے کے بعد بشیر سے کہا اے بشیر میرے بیٹے کے بارے میں بتا. بشیر نے کہا اے ام البنین تیرے 4 بیٹے مارے گئے. ام البنین نے کہا میرے بیٹے قربان، زہرا کے لال پر قربان، تو میرے بیٹے حسین کے بارے میں بتا. یہ معرفت ایسی ماں سے عباس ایسا بیٹا پیدا.
ام البنین نے کہا میرے بیٹا قربان مجھے میرے حسین کے بارے میں بتا. بشیر نے کہا اے ام البنین تیرے حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا. اے ام البنین حسین کے گلے کو 12 ضربتوں سے جدا کیا گیا, نیزے میں بلند کیا گیا, یزید کے دربار میں لے جایا گیا, زینب کے سر سے چادر چھینی گئی. ام البنین نے کہا اے بشیر ذرا یہ تو بتا جب میرے حسین کا گلا عباس کے پہلے بازو قلم ہوئے, پھر عباس کے سر پر گرز لگا, عباس زمین میں گر پڑا. ام البنین نے کہا ایسا طویل القامت بیٹا پیدا نہیں کیا. اے بشیر جب میرا عباس گھوڑے پہ سوار ہوتا عباس کے پیر زمین میں پہنچ جاتے, ارے عباس کے سر پر ارے کس کا ہاتھ پہنچتا کہ جو عباس کے سر پر گرز مارے. ارے بشیر رونے لگا. کہا ام البنین جب عباس کے بازو قلم ہو گئے ارے اشقیاء نے تیروں کی بارش کر دی. ارے اتنے تیر آنے لگے, ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. ذرا غور کرے انسان کی آنکھ کتنی نازک ہوتی ہے, اگر تنکا چلا جاتا ہے انسان بے چین ہو جاتا, اور سب سے پہلے جو بدن کے اعضاء میں سے آنکھ کی طرف بڑھتا ہے وہ ہے ہاتھ. ارے عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے, ارے عباس کے آنکھ میں تیر لگا. ایک مرتبہ عباس نے چاہا اپنے پیروں کے سہارے اپنے تانوں کے سہارے گرا. ایک مرتبہ شہید نے عباس کا سر دیکھا ایسے زمین میں گر. عزیزان گرامی شہزادی اپنے ذاکر کے خواب میں آ کر کہتی ہے اے ذاکر میری عباس کی وہ سخت مصیبت پڑھ. ذاکر نے کہا بی بی عباس کی ہر مصیبت پڑھتا ہوں. کہا نہیں نہیں یہ پڑھا کر کہ جب جو بھی گھوڑے سوار گھوڑے سے زمین میں گرا اپنے ہاتھوں کے سہارے سے زمین پر آیا, مگر ہائے میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ارے عباس کے بازو نہیں تھے, عباس چہرے کے بعد زمین پہ گر پڑا. ارے میرا عباس, ارے شہزادی نے کہا ارے عباس میرا بیٹا ہے. عزیزان گرامی چہلم کی مجلس ہے, عباس کا چہلم کرنا ہے نا. ارے جناب زینب نے سید سجاد سے کہا سید سجاد مجھے میرے بھائی عباس کی خبر پر لے چلو. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کا ہاتھ تھاما, عباس کی خبر پر لانا چاہتے ہیں. بیوی نے ساری بیویوں کو جمع کیا, کہا اے بیویوں